دوسری بات اس حدیث قدسی کے اندر یہ ہے کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں، فاستہدونی تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم تو میں تم کو ہدایت عطا کروں۔ ذرا توجہ کیجئے کہ کیسا جملہ اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کو یہ بات پہنچایا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کو ضروری قرار دے دی، اور ہم نمازوں کے اندر اس سورہ کو پڑھتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو مجھے صراط مستقیم عطا فرما۔ تو ہدایت کا کسی انسان کو ملنا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ جو انسان ہدایت سے محروم ہو گیا، دنیا کی ہر دولت سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہاں پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہدایت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور کلمہ کو ہم پڑھنے والے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اتنی بات آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہدایت اتنی بھی کافی نہیں ہے کہ آپ نیکی کے کام خوب زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں، یہ بھی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی خوب اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہدایت کے تعلق سے کافی نہیں ہے۔ بلکہ ہدایت کا جب مفہوم آپ پڑھیے گا تو پتہ چلتا ہے، جس کو سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، وہاں پر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت نہ دیتا تو میں ہدایت نہ پاتا، اور جب اہل جنت کے اندر جائیں گے تو اس وقت میں تعریف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کے لیے تمام تر تعریفات ہیں کہ آپ نے ہدایت کے ساتھ مجھ کو جنت کے اندر آپ نے داخل فرما دی۔ تو ہدایت کی ضرورت پتہ یہ چلا کہ انسانوں کو دنیاوی زندگی کے اندر سے لے کر کے اخیر تک جنت تک ہدایت کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے۔ ایک انسان اگر کلمے کے اوپر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ انسانوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک انسان قبر کے سوالات آسانی کے ساتھ اس کے جوابات دے دیتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس انسان کے لیے یہ ہدایت اتنی کافی نہیں۔ ایک انسان پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن اتنی بھی ہدایت اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہدایت کی ضرورت انسان کو جنت کے اندر داخل ہونے تک ہے۔ اس لیے بہت اس کو صفائی کے ساتھ ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اس ہدایت کے مفہوم کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں اور بہت غلط فہمی کے اندر ہم شکار ہیں۔ ابو الحکم آپ جانتے ہیں یہ ابو جہل کا اصلی نام تھا، فیصلہ کرنے والا، بہت ہی دانشور، لیکن ہدایت کی نعمت اس کے پاس نہیں تھی، اس کو ابو جہل قرار دیا گیا۔ ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن کے اندر اس کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر کیا گیا۔ مال دولت نوکر چاکر سب کچھ تھے، لیکن ہدایت کی دولت اس کے پاس نہیں تھی، اس کے لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کی دولت دے رکھا ہے، اچھے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، تو اتنی بات ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت ہمیں اچھی دے رکھی ہے اور اس سے ہم اچھے کام کر رہے ہیں، تو اتنی بھی ہمارے ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم کتنے بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن اچھی بات ہے، یہ ہدایت کے لیے ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہدایت کی ضرورت ہمارے لیے پوری دنیاوی زندگی کے اندر ہر معاملات کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم جنت تک اس ہدایت کے ساتھ پہنچ جائیں، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس کو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توجہ دلائے۔ تو یہ سارے مفہومات جب آپ ہم سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کریں گے، تب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور ہدایت کے کس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ مفہوم، یہ معنی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔